بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر کی رات انتہائی راحت بخش، صاف، پرسکون اور خاموش ہوتی ہے۔ نہ زیادہ گرم ہوتی ہے نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس میں چاند روشن ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک کسی ستارے کے لیے ٹوٹنے کی اجازت نہیں ہوتی، اور اس کی علامات میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد باری تعالی ہے، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر یعنی باعزت خیر و برکت والی رات میں اتارا، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر اجر و ثواب میں 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات میں فرشتے اور جبریل روح الامین اپنے رب کے حکم سے خیر و برکت کے ہر امر کے ساتھ اترتے ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ شب قدر وہ رات ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اس رات کو شب قدر اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک بڑی قدر و منزلت والی کتاب، ایک بڑی قدر و منزلت والے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بڑی قدر و منزلت والی امت کی رہنمائی و اصلاح کے لیے نازل فرمائی، چونکہ اس شب میں اعمال صالحہ قبول ہوتے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں ان کی بہت قدر کی جاتی ہے، اس لیے اس کو شب قدر کہتے ہیں۔ ایک دن جب خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا جو 1000 ماہ تک اللہ کی راہ میں دن بھر بغرض جہاد فی سبیل اللہ ہتھیار بند رہتا تھا اور راتوں کو یاد الہی میں قیام کرتا تھا۔ یہ سن کر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کچھ کو فکر ہوئی کہ ہماری عمر ہی اتنی طویل نہیں ہے تو ہم اس شخص کی عبادت کے برابر کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا ہے کہ اس رات کی عبادت 1000 مہینے کی راتوں کی عبادت سے بھی افضل ہے۔ بخاری و مسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 10 راتوں میں عبادت کا بڑا اہتمام کرتے تھے، اعتکاف کرتے تھے اور عبادت کے لیے خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ شب قدر پوشیدہ کیوں؟ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب کا کوئی بھی کام خالی از حکمت نہیں ہوتا، اس کو متعین نہ کرنے میں بھی کئی حکمتیں ہیں، تاکہ مسلمان اس رات کی تلاش میں زیادہ نہیں تو کم از کم 5 تاک راتیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں گزاریں۔ اگر رات متعین کر دی جاتی تو لوگ صرف اسی رات کو جاگتے اور عبادت کرتے، نیز اگر اس رات کو مقرر کر دیا جاتا تو اسے ذکر و عبادت میں گزارنے والے تو اجر عظیم کے مستحق قرار پاتے، لیکن اسے گناہوں میں صرف کرنے والے بھی سنگین سزا میں مبتلا کیے جاتے، کیونکہ انہوں نے شب قدر کو جانتے ہوئے اسے خدا کی نافرمانی میں ضائع کر دیا۔ اس لیے رحمت خداوندی کا تقاضا یہی ہے کہ اسے مستور رکھا جائے، تاکہ اگر کوئی بد نصیب بے خبری میں اس رات کو گناہوں کی بھیٹ چڑھتا ہے تو اسے گناہ 1 رات کا ملے اور جاگنے والے زیادہ راتیں جاگتے رہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شب قدر کو جبرائیل امین فرشتوں کے جھرمٹ میں فرش زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں جو کھڑے یا بیٹھے اللہ کو یاد کر رہا ہو۔ اس لیے اس رات کو جتنا ہو سکے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرنی چاہیے۔ نماز اور نوافل کی ادائیگی، تلاوت قرآن کریم، درود پاک کی کثرت کے علاوہ خوب توبہ و استغفار کرنا چاہیے اور اپنے تمام صغیرہ و کبیرہ گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقے دل سے معافی مانگنی چاہیے اور رب کریم کو راضی کرنا چاہیے۔ بے شک وہ انسان بد نصیب ہوگا جسے یہ مبارک مہینہ اور شب قدر جیسی عظیم المرتبت رات نصیب ہوئی لیکن وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے، اور کتنا خوش نصیب اور بلند اقبال ہے وہ بندہ
جو اس رات کو اپنے پروردگار کی یاد میں بسر کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مبارک رات کی عبادت نصیب فرمائے، آمین۔